کرو اور اپنے ازار راست بازی کے ہتھیار ہونے کے لیے خدا کے حوالے کرو، اس لیے کہ گناہ کا تم پر اختیار نہ ہوگا، کیونکہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت ہو۔ خدا ان کے کلام پر اس کی برکت۔ ہاں جی، اس میں چونکہ ابھی عید قیامت مسیح جو ہے وہ بھی قریب ہے، تو ہمیں جو ہے وہ اس عید کے تعلق سے جاننا ہے کہ اس میں خدا باپ نے اور اس کے بیٹے ہمارے خداوند مسیح یسوع نے ہماری نجات کا کیسا بڑا بندوبست کیا۔ ٹھیک ہے جی، سب سے پہلی بات جو ہے اس میں ہمیں یہ جاننا ہے، کتاب مقدس میں رومیوں کے 8ویں باب میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ شریعت جو کام جسم کے سبب سے کمزور ہو کے نہ کر سکی، یعنی نجات کے کام کی بات ہو رہی ہے، وہ خدا نے کی ہے۔ اس نے اپنے بیٹے کو، لکھا ہوا کہ گناہ زدہ جسم کی صورت میں گناہ کی قربانی کے لیے بھیج کر جسم میں گناہ کی سزا کا حکم دیا تاکہ شریعت کا تقاضا ہم میں پورا ہو۔ ٹھیک ہے جی، اور وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس نے، خدا نے کیا کیا، اپنے بیٹے کو بھیجا، ٹھیک ہے، اور وہ انسان بنا، اور جب وہ انسان بنا تو اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا۔ سب سے پہلی بات جو ہے کہ یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ اگر جو ہے وہ تیری آنکھ درست ہے تو تیرا سارا بدن روشن ہوگا، کیونکہ بدن کا چراغ تیری آنکھ ہے۔ ٹھیک ہے، اور پھر لکھا ہے کہ اگر تیری آنکھ خراب ہے تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ آگے چل کے یہ بات لکھی ہے کہ وہ روشنی جو تجھ میں اگر تاریکی ہو تو تاریکی کیسی بڑی ہوگی۔ اس کا مطلب جو ہے، آنکھ کا مطلب ہوتا ہے جی پہچان، آنکھ کا مطلب ہوتا ہے تعلیم۔ اگر ہماری تعلیم درست ہے تو ہم جو ہے وہ آسمان کی بادشاہی میں جائیں۔ اگر ہمارا عقیدہ جو ہے وہ درست نہیں ہے تو پھر جو ہے آسمان کی بادشاہی جو ہے وہ بھی انسان کو حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے بڑا ضروری ہے عقیدہ جو ہے وہ درست ہونا چاہیے۔ لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ کی زندگی یہ ہے کہ تجھے خدا واحد اور برحق اور یسوع مسیح کو جسے تو نے بھیجا ہے جاننا۔ اسے جاننا ہے، خدا کو جاننا ہے، اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جاننا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے کیا کیا، جیسا کتاب مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے بیٹے کو اس نے بھیجا ہے تاکہ کیا کرے، وہ ہمارے لیے کفارہ دے، اور اس کے لیے یوحنا بپتسمہ دینے والا یہ کہتا ہے کہ یہ خدا کا برہ۔ ٹھیک ہے، خدا کا برہ اس لیے اس کو کہا گیا کہ اسے جو ہے زمین کی ہیکل میں اپنا خون نہیں بہانا تھا، بلکہ عبرانیوں کے خط میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ وہ اپنا ہی خون لے کر، ٹھیک ہے، آسمان سے گزر گیا، اور اس نے پاک ترین مکان میں وہ ایک ہی بار داخل ہو گیا، اور وہاں سے ہماری ابدی خلاصی کرائی۔ عبرانیوں 9 باب۔ تو کیونکہ زمین کی جو ہیکل ہے وہ بنی تھی، اور اس میں جو ہے وہ کہا گیا تھا بچڑوں کا خون، بکروں کا خون، بروں کا خون، ٹھیک ہے جی، یہ جو ہے بیلوں کا خون یہ وہاں پہ پیش کیا جاتا تھا، کمریوں کا خون یہ وہاں پہ پیش کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن یسوع مسیح کا جو خون ہے وہ کہاں پہ پیش ہوا ہے؟ وہ پیش ہوا ہے آسمانی خیمہ میں، اور وہ اپنا خون لے کے وہاں پہ جو ہے وہ چلا گیا۔ اب چونکہ جو ہے وہ ابدی خلاصی آسمانی خیمہ سے، تو آسمانی خیمہ میں کسی برے کا خون تو جا نہیں سکتا، کسی بکرے کا خون جا نہیں سکتا، پھر وہاں پہ جو ہے وہ کسی بیل کا خون نہیں جا، کسی انسان کا خون، کسی فرشتے کو اگر وہ کوئی مجسم ہو وہ وہاں پہ جا نہیں سکتا۔ تو پھر وہاں پہ خدا کا بیٹا ہے جو خون کو جو ہے بدن کو جلالی بنا کے وہ جو ہے وہ نور کے عالم والا پر اس جگہ پر لے گیا، اور ہماری قربانی کی خاطر اس نے اپنا لہو وہاں پہ دیا، اور ہمارا سردار کاہن ہونے کا اس نے وہاں پہ کام کیا، اور ہماری وہاں سے اس نے ابدی خلاصی کرائی۔ خدا کے بیٹے کے سوا کوئی ایسا نہیں تھا جو خون کو جو ہے وہ آسمانوں پر لے کے جا سکے، اس لیے خدا کا بیٹا ہی جو ہے وہ انسان بنا، اور اس نے جو ہے وہ ہماری ابدی خلاصی کی خاطر اپنی جان قربان کی۔ اور جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا
اس کو جو ہے وہ سمجھنا ہے. لکھا ہوا ہے کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی. پرانا جو میں انسان تھا جب مسیح مصلوب ہوا، میں نے جو حوالہ پڑھا اس میں لکھا ہے ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ مصلوب ہو گئی. اس لیے مصلوب کی گئی کہ گناہ کا بدن بیکار ہے، یعنی ہمارا بدن جو ہے اس کے اندر پھر گناہ ہے. ہمیں ایمان لانا ہے، اور ایمان لانا ہے کہ جب یسوع مصلوب ہوا تو میری پرانی انسانیت جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ مصلوب ہو گئے. ٹھیک ہے جی. جب یسوع صلیب پر مرا، ٹھیک ہے، تو لکھا ہوا ہے جو حوالہ پڑھا گیا اس میں یہ لکھا ہے کہ وہ جب مصلوب ہوا مر گیا، ٹھیک ہے، تو ہم بھی اس کے ساتھ مر گئے. اس لیے پالوس رسول یہ کہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں زندہ نہ رہا، ٹھیک ہے، بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. اور جب یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو ہم بھی اس کے ساتھ مردوں میں سے جی اٹھے. اب یسوع کا جی اٹھنا جو ہے وہ جیسے لازر جی اٹھا تھا یا باقی مردے جی اٹھے تو اس سے فرق ہے جی. ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے یہ یاد رکھنا ہے. ٹھیک ہے، بعض لوگ کہتے ہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ یسوع کے علاوہ کوئی جو ہے وہ زندہ نہیں ہوا. میں ایک جملہ بولتا ہوں تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے مردے تو زندہ ہوئے تھے، ابھی بھی جو ہے وہ کئی لوگ پروارے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جتنے زندہ ہوئے وہ پھر مر گئے. وہ زندہ ہوئے اس خاکی بدن میں، اس لیے وہ جو ہے وہ پھر مر گئے. ٹھیک ہے جی. لازر کو دیکھ لو، یائر کی بیٹی کو دیکھ لو، بیوہ کے بیٹے کو دیکھ لو. ٹھیک ہے، وہ جو شلومی عورت جو تھی، ٹھیک ہے، اس کو دیکھ لو. وہ کیا اس کا نام ہے، یعنی وہ مردہ جس کو قبر میں رکھا گیا اور وہ الیشا کی ہڈیوں سے ٹکرایا وہ جی اٹھا. الیشا ایلیا نے جو زندہ کیا اس کو دیکھ. جتنے مردے جو ہے وہ زندہ ہوئے وہ پھر سے مر گئے. لیکن یہاں پہ جو حوالہ پڑھا ہم نے اس میں پڑھا کہ مسیح جو جیتا ہے تو پھر نہیں مرتا. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو جیتا ہے تو وہ جب زندہ ہوا تو وہ جلالی بدن میں زندہ ہوا، وہ اس خاکی بدن میں زندہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے، بدن اس نے جو خاکی پہنا تھا زندہ ہوتے ہوئے وہ بدن جو ہے وہ جلالی ہو گیا. ٹھیک ہے جی. وہ ایسا بدن ہو گیا کہ وہ جو ہے وہ جب شاگرد جو ہے وہ جمع تھے تو وہ ان کے بیچ میں آ کے کھڑا ہو گیا. وہ ایسا بدن ہو گیا کہ وہ نور ہو گیا. ٹھیک ہے جی. جلالی ہو گیا، نور ہو گیا. اس لیے اب وہ نہیں مرتا. خاکی بدن مرتا ہے، جلالی نہیں مرتا، آسمانی نہیں مرتا. ٹھیک ہے جی. کیونکہ وہ جلالی ہو گیا، نور ہو گیا، اور نور ہو گیا اس لیے وہ کہاں پہ چلا گیا جی؟ وہ جلال کے عالم، عالم بالا، نور کے عالم میں جو ہے وہ چلا گیا. میں کبھی کبھی یہ کہا کرتا تھا یسوع مسیح زندہ ہوا، اس کو آسمان پہ نہیں جانا چاہیے تھا، اس کو یہاں پہ رہنا چاہیے تھا. پھر کس کی مجال جو یسوع کی نہ مانتا. لیکن اگر یسوع آسمان پہ نہ جانا، اس نے کہا میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، تو پھر ہم بھی آسمان پہ نہ جاتے، کیونکہ وہ آسمان پر گیا تاکہ ہم بھی آسمان پر جو ہے وہ جانے والے بنے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لکھا ہے کہ جب یسوع زندہ ہوا تو ہم بھی اس کے ساتھ زندہ ہوئے. ٹھیک ہے. اس کے اوپر ایمان اور اعتقاد رکھنا. ٹھیک ہے. کیونکہ کلام میں جو کلام میں لکھا ہے وہ سچا ہے، اور جو مسیحی دین ہے اس کی باتیں روحانی باتیں ہیں. ٹھیک ہے. جسمانی اعتبار سے یہ بات نہیں ہو رہی بلکہ روحانی اعتبار سے بات ہو رہی ہے. ہم بھی اس کے ساتھ کیا ہو گئے جی؟ زندہ ہو گئے. اور جب کیسے زندہ ہو گئے؟ جلال میں. جس طرح یسوع جلال میں زندہ ہوا، ہم روح کے اعتبار سے جو ہے وہ جلالی ہو چکے ہیں جی. ٹھیک ہے. آپ کی جو روحیں ہیں وہ نور ہیں جنہوں نے یسوع کو قبول کیا. ٹھیک ہے جی. جنہوں نے یسوع کو اپنا نجات دہندہ مانا. ٹھیک ہے. ان کی روحیں کیا ہے؟ نور. اسی لیے یسوع مسیح نے کہا تھا تم دنیا کے نور ہو. ٹھیک ہے. اور یہ جو نور ہیں یہ کس اعتبار سے؟ روح کے اعتبار سے. بدن کا نور ہونا بھی باقی ہے. بدن کب نور ہوگا؟ جب یسوع مسیح آئے گا، آخری نرسنگا پھونکا جائے گا، اور پہلے وہ مردے جو مسیح میں سو گئے وہ جلالی حالت میں اٹھیں گے، اور ہم جو جیتے ہیں ہم بھی سارے، ہمارے بھی بدن کیسے ہو جائیں گے؟ جلالی. ویسے ہو جائیں گے جیسے یسوع مسیح.
یسوع مسیح کی طرح کا بدن. کیونکہ یہی تعلیم فلپیوں کے خط کے 3 باب میں اس طریقے سے لکھا ہے، وہ اپنی اس قوت کی تاثیر کے موافق جس سے سب چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے، ہمارے پست حالی کے بدن کی صورت بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا. تو ہمارے بدن بھی کیسے ہو جائیں گے جی؟ جلالی ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جب وہ آئے گا. لیکن جب تک بدن جلالی نہیں ہے تب تک جو ہے وہ لکھا ہوا کرنتھیوں کے پہلے کرنتھیوں کے 3 باب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ہمارا یہ عہد روح کا عہد ہے، اور روح میں ہمیں جو ہے کیا بنا دیا گیا؟ جلالی بنا دیا گیا. ہم روح میں جلالی ہیں اور نور ہیں، اسی لیے یسوع مسیح نے کہا کہ تم دنیا کے نور. اور اب جو ہم زندہ ہوئے، جسے ہم زندہ روح کے اعتبار سے سچ مچ میں زندہ ہوئے ہیں، کیونکہ روح کہاں پہ چلی گئی؟ نور میں. ہماری روح کہاں پہ ہے؟ نور میں. اور نور میں موت نہیں ہے، نور میں تاریکی نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ہم روح کے اعتبار سے جو ہے وہ تو زندہ ہو گئے. اب جسم کا اعتبار جو ہے یہ باقی رہ گیا. ٹھیک ہے، تو پھر وہاں پہ لکھا ہے کہ ہم نے کیا کرنا؟ مسیح جو جیتا ہے، لکھا ہے اب نہیں مرنے کا. اور لکھا ہے کہ مسیح جو ہوا تو گناہ کے اعتبار سے ایک بار ہوا، مگر اب جو جیتا ہے تو خدا کے اعتبار سے. خدا نور ہے نا، نور کے اعتبار سے. خدا جلالی ہے نا، جلال کے اعتبار سے وہ جو ہے وہ جیتا. ٹھیک ہے جی. اگلی بات جو ہے وہ آپ کے لیے لکھی ہے، اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کے اعتبار سے مردہ مگر خدا کے اعتبار سے مسیح یسوع میں زندہ سمجھو. ٹھیک ہے، رسول کہتا ہے کہ تم نے یہ بات سمجھنی ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ تمہیں اس بات کی سمجھ آنی چاہیے، تمہیں اس بات کا معلوم ہونا چاہیے. تم جو ہے وہ کیا ہو؟ جس طرح سے یسوع جو ہے وہ زندہ ہے، اسی طریقے سے تم بھی اپنے آپ کو کیا کرو؟ زندہ سمجھو. اور پھر ایک نصیحت کی گئی. نصیحت یہ کی گئی کہ اپنے جو جسم کے اعضاء ہیں، اپنے ہاتھ، پاؤں، منہ، آنکھیں، زبان، یہ جو ہے یہ کیا کرنے ہیں؟ یہ گناہ کے حوالے نہیں کرنے ہیں، بلکہ کس کے حوالے کرنے ہیں؟ یہ ہم نے کرنے ہیں خدا کے حوالے. ٹھیک ہے جی. ہمارے منہ سے نہ جھوٹ نکلے، نہ فریب کی بات نکلے، نہ بدگوئی نکلے، نہ جو ہے وہ کسی کو گالی دیں. ٹھیک ہے جی. نہ جو ہے وہ ہماری آنکھیں گناہ کریں، نہ ہمارے کان جو ہیں وہ گناہ کی باتیں سننا پسند کریں، نہ ہمارا دل گناہ پسند کرے. ٹھیک ہے جی. نہ ہم گناہ کی راہ پر چلنے والے ہوں. اپنے اعضاء جو ہے وہ گناہ کے حوالے نہیں کرنے ہیں، بلکہ کس کے حوالے کرنے ہیں؟ اپنے خدا کے حوالے. اور آگے لکھا ہے اس لیے کہ تم شریعت کے ماتحت نہیں بلکہ فضل کے ماتحت. تمہارے اوپر فضل ہوا. ٹھیک ہے جی. ایک بات میں آپ کو یہ بتا دوں جی کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس مذہب میں نجات ہو. اور یہ فضل ہوا نجات ملی. فضل کیا ہوا کہ ہمیں نجات ملی. یہ فضل ہوا ہمیں نجات ملی. دنیا میں کوئی ایسا دین نہیں ہے، کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جس میں نجات ہے. دنیا کے جو مذہب ہے نا، وہ مذاہب جو ہیں وہ سزا اور جزا کا صرف جو ہے وہ کانسیپٹ دیتے ہیں. یعنی آپ نیک کام کرو گے تو آپ کو جو ہے وہ جزا ملے گی، اگر آپ جو ہے وہ گناہ کرو گے تو آپ کو جو ہے وہ سزا ملے گی. ٹھیک ہے جی. یہودیت میں بھی یہی کچھ تھا. ٹھیک ہے، کفارہ کے مسیح میں ہوا. پھر اسلام میں بھی یہی کچھ ہے. اس میں بھی کیا ہے کہ نیک کام کرو گے تو اس کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے، برے کام کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ اس کی سزا ملے گی. اور باقی کے دین ہندوازم میں چلے جاؤ اور باقی دین، کسی جگہ پر جو ہے وہ نجات نہیں ہے. واحد دین ہے مسیحی دین، جس دین میں گناہوں کی معافی اور نجات ہے، اور قانون کے مطابق ہے. خدا عادل ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور وہ رحیم بھی ہے، عادل بھی ہے. تو اس نے قانون کے مطابق ہمیں نجات دی. قانون کے مطابق کیسے نجات دی؟ کہ خدا کے بیٹے نے ہمارا کفارہ دے کر ہمارا فدیہ دیا، اور باپ نے
ہمارے اوپر جو ہے وہ رحم کر کے اس فدیے کے مطابق اس نے ہمیں راست باز ٹھہرا دیا، پاک ٹھہرا دیا، اور کسی جگہ پر جو ہے وہ نجات نہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ نجات کا کام، پھر اس کے بعد جب بندہ نجات میں داخل ہو جاتا ہے نا، آسمان میں داخل ہو جاتا ہے، پھر باری آتی ہے آگے نیک کام ہے، ٹھیک ہے جی۔ پھر آسمان کے اوپر آپ کے لیے بڑا تاج، آپ کے لیے چھوٹا تاج، یا آپ کے لیے بڑی جگہ یا چھوٹی جگہ، یا آپ کا اونچا رتبہ یا چھوٹا رتبہ، یا بڑا تخت یا چھوٹا تخت، یہ جو ہے یہ لکھا۔ پھر یسوع نے کہا کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ دنیا بغیر نجات کے جو ہے وہ اجر کی بات کرتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ بغیر نجات کے اجر جو ہے وہ کوئی معنی نہیں رکھتا، کیونکہ نجات سے تو ہم نے جو ہے وہ آسمان پہ جانا ہے، آسمان پہ جائیں گے تو پھر وہاں پہ اجر ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کہ ٹھنڈا پیالہ پانی بھی پلایا تو اس کا بھی اجر، بھوکے کو کھلایا تو اس کا بھی اجر، ننگے کو کپڑا پہنایا تو اس کا بھی اجر، ٹھیک ہے، بیمار کی بیمار کرسی کی تو اس کا بھی، پھر سب اجر جو ہیں وہ ہمیں آسمان کے اوپر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اور آسمان پہ جانے کی جو راہ ہے وہ صرف اور صرف نجات کی راہ یسوع مسیح کے وسیلے سے، ٹھیک ہے جی۔ باقی دنیا جو ہے وہ یہ چیز جو ہے جب نجات ہی نہیں ہے، آسمان پہ جائیں گے نہیں، تو آسمان پہ جائیں گے نہیں تو پھر اجر کا کوئی فائدہ ہے نہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو ہماری پہلے نجات، اور نجات کے بعد پھر ہمیں کیا ملتے ہیں؟ آسمان پر جو ہے وہ درجات ملتے ہیں، ہمیں جو ہے وہ بادشاہی میں مقام اور رتبے ملتے ہیں۔ اور یسوع مسیح نے جیسے کہا کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، نہ ہوتے تو تمہیں بتا دیتا، تو ہمیں ہماری وہاں پہ پراپرٹی ہے، یسوع مسیح نے تیار کی ہے۔ پھر جو ہے وہ وہاں پہ ہمارے لیے جو ہے وہ یہ کہنا چاہیے کہ سونے کی سڑکیں رکھی گئی ہیں ہمارے لیے، ہمارے جو گھر ہیں اس میں جو ہے وہ موتیوں کے دروازے ہیں، وہاں پہ بڑا جلالی کام ہے جو ہمارے لیے وہاں پہ تیار ہے، وہاں پہ درجے ملنے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے۔ اور یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اپنا مال اس زمین پہ جمع نہ کرو، آسمان پہ جمع کرو، ٹھیک ہے جی۔ تو کرنا کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ یہاں پہ بھی غریب ہو وہاں پہ بھی غریب ہو، ٹھیک ہے جی۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ اپنا مال ہم نے آسمان پر جمع کرنا ہے، یعنی وہ نیک کام جن کو کرنے کے لیے یسوع مسیح نے کہا۔ لیکن پیشتر اس سے کہ نیک کام کریں، پہلی بات نجات، جس کا انتظام یسوع مسیح نے کیا۔ نجات مفت ہے، ٹھیک ہے جی۔ تاج چھوٹے بڑے وہ جو ہے وہ اجر سے ہیں، نجات مفت ہے، اجر جو ہے وہ کمانا پڑتا ہے، اور نجات جو ہے وہ کیا ہے؟ مفت ہے۔ صرف یسوع مسیح پر ایمان لائے تو نجات جو ہے وہ مل جاتی ہے، اور اس کے کفارے پر ایمان لائے کہ اس نے میرے گناہوں کو اٹھا لیا۔ تو نجات مفت ہے، اور اجر جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں جی؟ وہ کمانے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو اس لیے پہلے تو مفت والا کام کریں، ہم اپنی نجات پر ایمان لائیں، ٹھیک ہے جی، جو ہمیں مفت ملی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم جو کچھ کریں گے اس کا آسمان کے اوپر عالم والا پر اجر ہے، اور یسوع نے کہا کہ ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس۔ خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے، دعا کریں گے۔ آپ بھائی کے چرچ کے لیے بھی دعا کریں گے، ساری دعا کریں گے، لیکن ہم نے اس بھائی سلیم جو ہے وہ اس کو لیڈ کریں